اگر ہمارے صاحب کے اوپر نہ اترے تو ہم مجبور ہو جائیں گے دھرنا دینے کی. تو پھر دھرنا یہ چھوٹا موٹا دھرنا نہیں رہے گا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہے. یہ میرے اکیلے کے بچے نہیں ہیں، کل کے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو مرواتے جائیں گے، لیبل لگواتے جائیں گے دہشت گردی کا. یہ جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، جو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، خدا را کوئی سوچے. پہلا مطالبہ تو ظاہر ہے کہ میں وزیر اعظم سے، عمران خان سے، کہ جب مارٹن سانے ہوا تھا تو وہ کہتا تھا کہ استعفیٰ دو. اب آپ امتحان ہے بھائی، اب آپ استعفیٰ دیں، آپ کا ٹائم تھوڑا رہ گیا. وزیر اعلیٰ بھی استعفیٰ دے، وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر قانون شارث صاحب اور چودھری چوہان صاحب، آپ بھی استعفیٰ دیں. ابھی اس میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، اور نہ ہی اتنے بڑے واقعے کو 3 دن میں یا 2 دن میں کوئی رپورٹ دی جا سکتی ہے کہ جی کس کو گناہ گار کرے کس کو نہ. رپورٹ آنے کے بعد چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ان کی صلاحیت پہ ہے. لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے. اگر سی ایم صاحب رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوتے تو یہ پھر ان کی صلاحیت ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جیسی جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی پوری قوم دیکھے گی ان کو کیسے عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. پوری پاکستان اور آنے والی نسلوں کے لیے اگزامپل سیٹ کرے گا. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادیہ مرزا. ناظرین آج تیسرا دن ہے جب ہم سن رہے ہیں کہ جب جی آئی ٹی رپورٹ آنی تھی، جی آئی ٹی رپورٹ آئے گی تو پھر کریں گے. جو وسیم اکرم پلس ہیں عمران خان صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ میں کیا اس سے پہلے کسی کو پھانسی پہ لٹکا دوں. کل شام یعنی آج شام 5 بجے تک کا انتظار کریں. 5 بھی بج گئے، 6 بھی بج گئے، 7 بھی بج گئے، 8 بج رہے. سب اطلاعات یہ آئیں جب ٹائم اپنا مقررہ وقت سے گزر گیا تو پتہ یہ چلا کہ جی ابتدائی رپورٹ ہی شاید وہ بھی وزار صاحب کے کہنے پر پیش کی جائے گی. رپورٹ تیار نہیں ہوئی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات دی اور جو اصل میں کہا گیا وہ کہا کہ یہ ٹائم بہت کم تھا. تو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر آپ نے یہ 3 دن کا ٹاسک لیا کیوں تھا، اندرون خانہ کیا ہو رہا تھا. اگر وہ کل سے سی ایم صاحب بارہا یہ بات کر رہے تھے کہ 5 بجے کا انتظار کریں، 5 بجے کا انتظار کریں، تو یہ بات ان کو کیوں نہیں بتائی گئی کہ انتہائی بڑا سنگین معاملہ ہے، انتہائی حساس معاملہ ہے، اتنی جلدی ہم رپورٹ آپ کو نہیں دے سکتے. یہ رپورٹ آپ نہیں آنے کا جو وقت تعین تھا اس پہ آپ اس ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر سکتے. آخری وقت میں بتایا گیا کہ جی رپورٹ تو تیار ہی نہیں ہے، اور رپورٹ کی تیاری کے مراحل پہ بھی جس قسم کی اطلاعات ملتی رہی وہ بھی ہم اس پروگرام میں یقیناً آپ کے سامنے رکھیں گے. پی ٹی آئی کی حکومت کو یہاں پر یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اپوزیشن کرنا انتہائی آسان ہے. ایک چیز جو میں صرف اور صرف ایک کریڈٹ جو شاید پی ٹی آئی کے لوگوں کو جا سکے وہ یہ کہ انہوں نے کم از کم اس معاملے کو لے کر ہٹ درمی نہیں دکھائی. کم از کم اپنی غلطی ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور یقین دہانیاں بھی کرا رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک چیزیں سامنے آنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اگر ابتدائی رپورٹ میں اطلاعات جو اب تک آئی ہیں وہ یہ بھی ساتھ کے ساتھ آئی ہیں کہ جو ابتدائی رپورٹ عثمان بزدار صاحب کو پیش کی گئی وہ انکمپلیٹ تو تھی ہی، ظاہر ہے وہ ابتدائی رپورٹ تھی، اس سے وہ مطمئن بھی نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن کی طرف شاید معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب جو پیپلز پارٹی تھی اس کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ ہم کوئی جی آئی ٹی کی رپورٹ کو نہیں مانتے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور یہی مطالبہ پی ایم ایل این کا بھی تھا کہ جی ہم کسی جی آئی ٹی کو نہیں مانتے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ایک طرف یہ معاملہ، دوسری طرف اپنے اتحادی جس طرح سے اہل خانہ جو لواحقین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے اس پہ استعفے دیں، وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کی ایگزامپل دیتے ہوئے، وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں، وزیر اطلاعات استعفیٰ دیں دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر قانون ہے وہ استعفیٰ دیں. وزیر قانون کا تعلق پی ایم ایل کیو سے ہے جو ویسے ہی ناراض بیٹھی ہے. بہت سارے عوامل ہیں، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی اس سے نکلنے میں، اور کتنا اتحادیوں کو خوش رکھ سکتی ہے، ناراضگی ان کی افورڈ کر سکتی ہے. پروگرام میں بات کریں گے. جو ہمارے پاس پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ایم این اے، پی ایم ایل این کی سینئر رکن. السلام علیکم جی، بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ. محمد نجیب ہارون صاحب ایم این اے پی ٹی آئی کے. السلام علیکم نجیب ہارون صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. بیرسٹر عامر حسن صاحب پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم بیرسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور سجاد میر صاحب سینئر اینالسٹ ہیں پولیٹیکل، ہمارے ساتھ موجود ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم سجاد میر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. سجاد میر صاحب معاملہ تو اتنا، میں شروع اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو، جو اسٹوڈیو میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں ذرا سجاد میر صاحب سے بات کر لوں. سجاد میر صاحب،
मामला तो हकीकतन बहुत हसास भी है, बहुत गंभीर भी है, सानिया बहुत बड़ा है, लेकिन हम वो लोग हैं जो पहले से कुछ नहीं करते जब सानियात हो जाते हैं। आप पिछले अगर वाकयात देख लें, चाहे वो नकीबुल्लाह महसूद हो, चाहे वो एपीएस का वाकया हो, चाहे दीगर कुछ हो, बाद में कुछ करने की करते हैं, तो वो बाद में भी शायद कुछ किया होता तो अभी हमारे सामने आज का ये सवाल जो है वो नहीं होता। लेकिन आपकी इत्तलात क्या कहती है, कितना गंभीर है, हुकूमत जो है वो तैयार है इससे निमटने के लिए, निकल जाएगी इस मसले से? देखिए जी, जब आपने जेएटी का एक लफ्ज अजीब हमारे यहाँ भाग गया है, पहले तो कभी हुआ नहीं करता था। कराची के वाकयात पर ये पहली बार एक नुमाया हुआ जब ये मालूम हुआ कि वाकयात जो होती है पुलिस करती है और पुलिस के खिलाफ पुलिस गवाही नहीं देगी, वो मुकदमा भी बनाएगी, तो उसमें आईएसआई को शामिल कर दिया गया, एमआई को शामिल कर दिया गया और गोया ये तासुर दिया गया कि एक बड़ा एपेक्स बॉडी जो है वो तहकीकात कर रही है। ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, लेकिन अब जैसे एंटी टेररिस्ट बॉडी है, इसमें वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस की बेस पर हमसे गलती हुई है। अब इंटेलिजेंस की बेस पर गलती होना ये है कि इस वक्त जो कार्रवाई वो कर रहे हैं वो अपने खिलाफ गवाही इकट्ठी करें, उन इंटेलिजेंस दारों के खिलाफ गवाही इकट्ठी करें जिन्होंने गलत इतला दी है, और इसके नतीजे के तौर पर अपने खिलाफ एक मुकदमा बनाए। ये तो नहीं करता, पुलिस अपने खिलाफ मुकदमा नहीं बनाएगी, वही उसी का एक महकमा है। और पुलिस के साथ जो इंटेलिजेंस, लेकिन देखिए ना सजाद मीर साहब, अगर सजाद मीर साहब अब इत्तलात तो यही है, बाकायदा सामने भी आ गई है कि जी जो इब्तिदाई रिपोर्ट थी उससे मुतमईन ही नहीं हुए हैं वसीम अकरम प्लस, तो अब ये जुडिशल कमीशन की तरफ मामला जाएगा, तो जुडिशल कमीशन से तो आपकी तवक्कुआत यकीनन बेहतर ही वाबस्ता होंगी ना? नहीं, मैंने आपसे कर दिया ना कि ये ज़ाहिर है कोई अदारा अपने खिलाफ रिपोर्ट नहीं देगा। गोल मसला है कि स्टेट ने जब से ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को स्टेट पॉलिसी बना रखा है जी, यानी हम इस ऑपरेशन की बहुत तारीफ करते हैं जो नसीरुल्लाह बाबर ने कराची में किया था, और जिसकी कामयाबी की निशानी ये थी कि उसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की गई थी और बड़े बाकायदा उन्होंने बयान दिए थे इस पे। ठीक है। अच्छा ठीक है सजाद मीर साहब, मैं दोबारा आऊंगी यकीनन आपकी तरह, लेकिन मैं इस हवाले से ताहिरा औरंगजेब साहिबा आपसे बात करूंगी क्योंकि पीएमएलएन एक सबसे बड़ी अपोजिशन जमात, अब आप इस पे मुतमईन है क्योंकि वो तो रिपोर्ट की जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है उस पे वो इत्मीनान का इजहार नहीं किया गया, तो मामला जुडिशल कमीशन की तरफ जाता था, यानी उसी की जाने जिसपे आपका मुतालबा था, तो ये आप लोगों के लिए इत्मीनान बख्श है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये तमाम अपोजिशन का मुतालबा है। इसका हमने कल भी इसे कहा, आज भी यही हमारा मुतालबा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि क्या जब तक प्राइम मिनिस्टर किसी सूबे के वज़ीर आला को ना कहे कि ये क्या वाक़या हुआ है, आप वहाँ पहुँच के देखें, तो क्या वज़ीर आला कानों में तेल डाल के सोया रहेगा? ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। कि जब शहबाज शरीफ साहब को, खैर अब लोग याद करते हैं, जब ऐसा वाक़या पंजाब में हुआ था तो इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतालबा किया था कंटेनर पे चढ़ के धरने दे के कि वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे, राना सनाउल्लाह लॉ मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दें, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, इससे नीचे में बात नहीं होनी। अब बात ये है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस नहीं दिया इस साहिवाल वाले वाक़े का, वज़ीर आला की कोई स्टेटमेंट नहीं थी। 12:45 पर पहली खबर आई साहिवाल के इस वाक़े की, और 2:45 पर फैजुल हसन चौहान साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि इनका ताल्लुक या तो कालदम तंजीम के साथ है, ये बच्चों को अगवा करके जा रहे थे, इनका दहशतगर्दी से ताल्लुक है, यानी इनके अपने ही स्टेटमेंट्स में बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन थी। और फिर उसके बाद 12:45 से 2:45 तक बड़ा वक्त है, फिर लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा जी इनका ताल्लुक दहशतगर्दी से भी था। ये तो देखिए ना, ये तो वो बातें हैं ताहिरा साहबा जो कल से अब तक बल्कि 2 दिन से मीडिया शदीद पीट रहा है कि, और फिर ये खुद भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए थे, लेकिन उसके साथ साथ अब मामला जो है मोहम्मद नजीब हारून साहब, मामला तो इससे कहीं एक तो ये कि सीटीडी के जो अभी तक जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो इंतहाई गैर तसल्लीबख्श करार दे दी गई है, बयानात में तजादात भी हैं, चीजें भी इनकम्प्लीट हैं, 3 दिन में नहीं हो सका था, वो मामला अपनी जगह, जुडिशल कमीशन मामला भिजवाने का अपनी जगह, ये तो आपके वो इंतजामी उमूर है, मगर उनके लवाकीन के भी कुछ मुतालबात हैं, वो कहते हैं कि इस्तीफा दें, और ये वही मुतालबात हैं जब आप कंटेनर पे चढ़ के मॉडल टाउन के लिए इन लोगों से मांगा करते थे। अब आपकी बात आई है, आप लोग के इस्तीफे तैयार है? देखिए
یہ جو واقعہ ہے یہ قومی سانحے کی شکل میں ہے، اور یہ جو استعفیٰ بھی چیز ہوتی ہے جو پہلے والوں سے بھی مانگا گیا، ابھی بھی مانگا جا رہا ہے، ہماری پارٹی سے بھی مانگا جا رہا ہے، ہمارے وزیروں سے بھی، یہ ایک اچھی روایات، اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ایک قومی سانحہ ہوا ہے اور اس کے اندر پچھلے ادوار کے اندر جو ہمارا نظم و نسق جیسے چل رہا تھا، جو ادارے چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ یہ ATD ہے، دیگر ادارے ہیں، وہ ایک آرگنائز طریقے سے سیاسی مداخلت کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک طرح کا مرض کا مینیفیسٹیشن ہے کہ یہ ایک حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، اندوناک ہے، شرمناک ہے پوری قوم کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو بیماری ساری طرف پھیلی ہوئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو اس طریقے سے ذمہ داران ہیں جنہوں نے حفاظت کرنی تھی قوم کی اور اصل مجرموں کو پکڑنا تھا، اگر وہ ہائی ہینڈڈنس کی طرف چلے جائیں، کیونکہ پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب پولیس کہیں پہنچ جاتی ہے تو لوگ ایک تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے پولیس والے کی شکل لیکن آپ اس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاج کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے پاس آپ نے کیا کیا تھا پچھلے 5 مہینے میں اس کے علاج کے لیے؟ میں ریفارمز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں جس پارلیمنٹ کے ہم سب ممبر ہیں، تو وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اگر ہم ریفارمز نہیں لائے اور ہم نے قانون سازی نہیں کی اور ٹرین فورسز نہیں کی، اور جو یہ GIT کی رپورٹ یا جو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سر میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جس بیماری کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہ بیماری ہے، آپ کو پتا تھا یہ مرض لاحق ہے، پچھلے 5 مہینوں میں اس بیماری کے علاج کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ قومی اسمبلی کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت کچھ نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں قانون سازی جو ہونی ہے پنجاب میں بھی کچھ نہیں ہو سکا، جو آپ نے ریفارمز کمیشن بنایا تھا ناصر درانی صاحب کی سربراہی میں وہ بھی نہیں چل سکا۔ اس کو سمجھ لیں کہ جب یہ PTI کی حکومت 22 سال اپوزیشن کے بعد اقتدار کے اندر آئی اور کرپشن کے اوپر اور یہ تمام انسٹیٹیوشنز کی تباہی کے ایجنڈے پہ آئی، تو اس نے اسٹرکچرل چینجز کرنے کی کوشش کی، اور اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ جتنے سراغ تھے، جتنی ماضی کے لوگوں نے جو کرپشن ان کو پکڑ دھکڑ شروع کی، نتیجہ کیا ہوا؟ سب گٹھ جوڑ کے اندر مل گئے۔ جان کے تحفظ سے بڑی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کے ساتھ جان سے بڑھ کے تحفظ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کرپشن پکڑتے رہے، کرپشن کرنے والا اور کرپشن سہنے والا ہی نہیں بچے گا تو کیا کریں گے؟ لیکن جو ریسورسز ان اداروں کے اندر جانے، جو ریسورسز ان اداروں کے اندر جانے اور جس طریقے کے لاز بننے ہیں، جو ان کو ٹریننگ ملنی ہے، وہ سارے جب وسائل نکل کے کہیں بھی پاناما جائیں گے، دبئی جائیں گے، امریکہ جائیں گے، تو یہ ایک ایسا ادارے بن گئے ہیں کہ وہ جیسے اپنے ہی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اور ان کو ادارے آپ کے اندر آتے ہیں۔ آپ کو یقین کب آئے گا کہ آپ لوگ حکومت میں PTI کے ایجنڈے کے اوپر ہے؟ میں اپوزیشن سے یہ سوال نہیں کر رہی۔ پولیس کے ریفارم صوبائی حکومت کے اندر نہیں کی، ان 5 مہینوں میں نہیں کی۔ پتا تھا کہ پنجاب کی پولیس کس طرح استعمال ہوتی ہے، پتا تھا کہ ان لوگوں نے جتنا سیاسی کیا ہوا تھا، لیکن آپ لوگوں نے نہیں کی۔ KPK کی پولیس ہمیشہ سے بہت اچھی پولیس تھی۔ پنجاب میں بھی ہوگی۔ بیرسٹر عامر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ اچھا، اب جو رپورٹ کے جو چیزیں آئی ہیں کہ سربراہ GIT وزیر اعلیٰ کو مطمئن نہیں کر سکے، جوڈیشل کمیشن کی بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو سربراہ CDT معذرت سربراہ CDT ایڈیشنل IG رائد طاہر اور اس کے ساتھ ساتھ SSP آپریشن کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ CCTV کیمرے کی فوٹیج سمیت 3 ٹیلی فون کالز کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، اہم ثبوت ان کو پیش کیے گئے ہیں، شاہدین کے بیانات ہیں، ذیشان کی گاڑی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ساہیوال آ چکی ہے، یہ بھی اس میں درج ہے۔ رپورٹ کو ابتدائی رپورٹ کہا گیا ہے۔ مرنے والوں کو کس بور کی گولیاں لگی تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ کا ابتدائی رپورٹ پہ سخت ایکشن لینے کا امکان، اور ساہیوال میں GIT نے خلیل فیملی کو بے قصور قرار دے دیا ہے، تاہم ذیشان جو ڈرائیو کر رہے تھے گاڑی، جن کی اپنی گاڑی تھی، ان کا معاملہ مشکوک قرار دے دیا ہے۔ اس پہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو کیا ساہیوال آپریشن مس ہینڈلنگ اور مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے؟ کمزور انفارمیشن پر جلد بازی میں غیر ذمہ دارانہ آپریشن کیا گیا، بادی نظر میں CTT کا موقف درست نہیں لگ رہا۔ اب اس کا واحد حل، جیسا کہ آپ کا مطالبہ، جوڈیشل کمیشن ہی ہے، بیرسٹر عامر صاحب؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے فوری جب یہ واقعہ ہوا تھا، آپ جن کے ہاتھوں سے یہ ظلم ہوا تھا انہی کے ہاتھوں سے انصاف کی توقع کیے بیٹھے تھے۔ وہ انسٹیٹیوشن یا وہ محکمہ جس کی خرابی تھی، اسی سے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ انصاف دیں۔ اس سے بڑی اور میں حیران اس لیے ہوں
کہ اس JIT نے کیا مطمئن کرنا تھا چیف منسٹر صاحب کو. پچھلے 5 مہینے کے اندر ایک لمحے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے صوبے کے 12 کروڑ عوام کو مطمئن نہیں کیا ہے. دیکھیں یہ جب سوالات اٹھتے ہیں سب کو پتا تھا کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے اور اس کے اوپر آپ نے بڑا آرام سے ٹائم لینے کے لیے پہلے جس طرح سے اسے مس ہینڈل کیا گیا کہ آپ کے وزراء نے مختلف بیانات جاری کرنا شروع کیے. ایک تو ایک شرمناک واقعہ ہوا, اس کے اوپر سے آپ نے انہی کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا جنہیں آپ نے مارا تھا یا جن پہ ظلم کیا تھا. یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے, یہ ہمارا کردار رہا ہے, یہ ہمارے طریقہ کار رہا ہے, ہم نے یہی کیا ہے. ہم نے چاہے وہ صوبہ سندھ ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, ہمارے یہاں KPK ہو, یہی ہوتا رہا ہے کہ جب آپ مار دیتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد نقیب اللہ محسود آپ کی حکومت کوئی نہیں بھول سکتا کہ اس کو طالبان کا ساتھی قرار دے دیا تھا. اگر آواز سوشل میڈیا پہ نہیں اٹھتی اور عوامی, آپ نے نہیں کیا, مطلب صوبہ سندھ میں ہوا تھا نا یہ تمام چیزیں, آپ کی حکومت ہے نا وہاں پر, وہاں کی پولیس نے قرار دیا تھا نا راون وار. اگر مجھے موقع, میری بات تو سن لینا, کیا ہمارے وزراء نے آ کے نقیب اللہ محسود کو دہشت گرد قرار دیا تھا؟ وہ پولیس کی کارروائی تھی اور پولیس نے, میری بات سن لینا, اگر مجھے موقع دیں گی تو پھر میں بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں وہ بات بھی آپ کی راون وار والی بات کو بھی کروں گا. دیکھیں ایک تو پہلے دیکھیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا تھا. میں بطور اپوزیشن ممبر میں کوئی سخت بات اس وقت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی طرف نہیں جاؤں گا. ایک تو ہم پہلے ریاست لیتے ہیں, ریاست کا ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, وہ بیانیہ تھا. اور اب آپ کی CTD یا آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے ہیں وہ اس شرمناک اور المناک طریقے سے, وحشیانہ طریقے سے کارروائی کریں کہ بچوں کے سامنے والدین کو مار دیں. تو مجھے بتائیں کہ وہ آپ کا بیانیہ کہ آپ نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا, آپ کیا پڑھائیں گے ان بچوں کو کہ ان کا خوف اور ان کی, مجھے نادیہ 2 منٹ صرف موقع دیں, میں صرف آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. تو ہم کیا پڑھائیں گے؟ اب دوسری طرف آئیں کہ اس پہ اداروں کا کیا رسپانس تھا. اس کے اوپر جو کام مقننہ کو کرنا چاہیے تھا اپوزیشن بول سکتی ہے, بولی. وزیر اعظم موجود نہیں تھے, وزیر داخلہ ہیں وہ بھی نہیں آئے ایوان کے اندر. اس کے بعد عدلیہ جو ٹماٹر کے ریٹ پہ سو موٹو لیتی ہے, کم از کم لاہور ہائی کورٹ کو اس پہ سو موٹو لینا چاہیے تھا, چیف جسٹس کو وہ خاموش رہے. اس کے بعد اب آتے ہیں حکومت کی طرف. حکومت کی کنفیوژن میں نے بتا دی کہ وزراء کی کیا تھی. راؤ انوار والے معاملے کے اندر کسی وزیر نے, چلے مجھے بریک لے دیں, میں نے آپ کی تمام باتیں بڑے تحمل مزاجی سے سنی ہے. میرا سوال, یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کل سے اب تک ہو رہی ہیں, 2 دن سے پچھلے 2 دن ہو رہی ہیں. حکومتی رویے کیا تھے وہ ڈسکس ہو چکا, ان کو ہائیلی کنڈیم کیا جا چکا. کئی جگہوں پہ وہ معذرت خواہ بھی تھے لیکن معذرت سے کام نہیں چلتا. آپ سمجھ لیجئے جہاں ہم 50,000 یو ٹرن لیتے ہیں, خدا را ایک اور یو ٹرن لے لیجئے. لاہور میں, پنجاب میں کوئی بہتر وزیر اعلیٰ, کوئی بہتر شخصیت ہمیں دے دیجئے, پنجاب کو دے دیجئے. معاملات اتنے آسان نہیں ہیں, یہ حکومتیں اس طرح سے نہیں چلتی کہ آپ نے سوچ لیا ہے کہ وسیم اکرم پلس ہے تو اب وسیم اکرم پلس اس کو بن کے ہی دکھانا ہے. اگر وہ نہیں بن رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جہاں اتنے یو ٹرن وہاں ایک اور سے. مختصر سا بریک لے لیتی ہوں, واپس آتی ہوں تیرے حوالے سے کریں گے بات کہ جب JIT کی رپورٹ اب نہیں اطمینان بخش ہوئی, یعنی اب یہ جوڈیشل کمیشن پہ معاملہ ہے تو اس پہ کتنے دن مزید درکار ہوں گے اور یہ معاملہ کتنا آگے جائے گا. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سجاد میر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر؟ جی میں ہوں جی, اس وقت تو موجود ہوں. ہاں جی, معذرت سجاد میر صاحب, کافی دیر لگ گئی آپ تک واپس آنے میں. مجھے مختصراً یہ بتا دیجئے کہ اب جو فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ یہ تھا, جو تھوڑی بہت رپورٹ میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے, جو ابتدائی رپورٹ ہے جوڈیشل کمیشن, تو یہ اب سمت صحیح ہے. لیکن دوسری طرف جو استعفوں کی بات ہے, جو ان کے لواقین کر رہے ہیں, یعنی جو ان کے اپنے جو بھائی ہیں جلیل, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی جب تک استعفیٰ نہیں دیں گے ہم ان کے استعفوں کے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس پہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا, اس کی رپورٹ آتی رہے گی, اس معاملے کو حکومت کس طرح سے دیکھے گی؟ دیکھیں یہ سارا مسئلہ ایسی شور شرابے میں گم ہو جائے گا. ہمیں پہلے اپنی اسٹیٹ پالیسی کو بدلنا ہوگا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا انصاف کے تقاضے ایجنسیوں سے پورا کرانا. ایجنسیوں نے رپورٹ کر دی یہ مجرم ہے اور جو یہ دہشت گرد ہے اور ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں اور ہم ختم کر دیں, یہ رویہ بھی ختم کرنا پڑے گا. یہ جو لاپتہ افراد ہوتے ہیں وہ بھی اسی تھنکنگ کی کڑی ہے, اسی بیانیے کی کڑی ہے.
स्टेट ने पॉलिसी बना रखी है। आप भी कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ कि राहुल अनवर को कैबिनेट सरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन राहुल अनवर को इस काम पे लगाया किसने था? कराची में जब टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो उसके हीरो तो जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे और उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में ही कामयाबी हासिल की थी। ये एक स्टेट पॉलिसी थी जी, उसके सारे लोग स्टेट पॉलिसी थी, ट्रू, और स्टेट ने उनकी मदद नहीं की। आखिरी आदमी राहुल अनवर बच गया था। अब वो इस तरह काबू आया कि काबू आ जाता तो हम शुरू कर देते। सर क्या काबू आया है? वो आराम से जमानत उनकी हो गई, आराम से वो फिर रहे हैं, प्रोटोकॉल भी मिला हुआ है, कभी उनको हथकड़ियां भी नहीं लगती, अदालत आते हैं। ओ भाई मैं ये कह रहा हूँ स्टेट पॉलिसी है। आज छोटू गैंग को खत्म किया, पुलिस नाकाम हुई, रेंजर आ गए, अब फलां आ गए, तो मार किया गया। हम इस पर गुड्डियां डालते हैं, तालियां बजाते हैं, ये नहीं पूछते कि मारने का ऑर्डर किसने दिया था और ये मुकाबला कैसे हुआ था। ये सारे पुलिस नहीं तो सर आप जो कह रहे हैं कि ये स्टेट पॉलिसी अब बननी चाहिए, आपको लगता है कि ये पीटीआई की हुकूमत मुतामिल हो सकती है? नहीं हो सकती बिल्कुल जी। ये जो रिपोर्ट आएगी ये नहीं होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट असल आएगी तो न सिर्फ उस एजेंसी के बारे में आएगी जिसने ये काम किया है, बल्कि उस एजेंसी के बारे में आएगी जिसने उनको टेररिस्ट करार देने की रिपोर्ट दी है। और दोनों अदारों को बचाना गालिबन स्टेट की जिम्मेदारी बन जाएगा। और कोई सियासतदान, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई और हो, वो इस हद तक आगे नहीं जाएगा इन इदारों की दुश्मनी बोल दे। मतलब आपका इशारा उस बात की तरफ है जो राजा बशारत साहब ने कहा था कि इसमें सिर्फ सीटीडी नहीं बल्कि जो हसास एजेंसी के एहलकार भी शरीक उन्होंने कहा कि वो तो बार बार कहते हैं कि अदारों की रिपोर्ट है, अदारों की रिपोर्ट होती है, वो अदारे इनके अपने हो, ठीक है, अपना अदारा हो, ठीक है, हो। मैं समझ गई आपकी बात। नजीब हारून साहब बिल्कुल ठीक है, जितने भी खुफिया अदारे हैं उनकी रिपोर्ट तो सब होता है। नजीब हारून साहब, ये जो मारवाए आइन कत्ल होते हैं और इनका कनेक्शन डेफिनेटली ये एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं और दूसरा तरफ मिसिंग पर्सन भी होते हैं। अगर ये फेक एनकाउंटर जो है वो इस तरह से अनर्थ नहीं होता, चीजें सामने नहीं आती, तो अगर इनकी लाशें इधर उधर डाल देते हैं या तो मस्तशुदा लाशें होती या वो उनका शुमार मिसिंग पर्सन में हो जाता। आपके जो बड़े अहम इत्तेहादी हैं, चाहे वो बीएनपी हो चाहे वो एमकेएम हो, वो भी मिसिंग पर्सन के हवाले से बड़ा शोर मचा रही है। अब अगर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं और ऐसी ये बात मुतालबे सामने आते हैं कि जी ये कहीं ना कहीं ये फेक एनकाउंटर्स को रोकना होगा, क्या आपकी हुकूमत ये कर सकती है? मेरे ख्याल के अंदर देखिए, आज की हुकूमत कल की अपोजिशन थी, कल की हुकूमत आज की अपोजिशन हो सकती है। ये एक कौमी मसले के तौर के ऊपर, एक महज़ब दुनिया के हिस्से के तौर के ऊपर जो हमारे फोरम्स हैं और पूरी लीडरशिप को हुकूमत और अपोजिशन की तमीज के बगैर इन इश्यूज को देखना पड़ेगा, वरना ये हादसा जो हैं ये घर घर जाएंगे और कभी मेरे साथ होगा, कभी आपके साथ होगा। और जाहिर बात है कि ये फैमिली इस वक्त आप जो मुतासरीन हैं वो आपकी और मेरे सामने हैं, तो इसको, इन इश्यूज को हमें वो जो पैटी सियासी मसलेतें हैं और जो यानी हुकूमत में रहना ना रहना, सबको राजी रखना, इनसे निकल के मैं समझता हूँ इन इश्यूज की तरफ अब डिबेट्स को जाना चाहिए। 5 माह इस हुकूमत के, हमारी हुकूमत के हो गए हैं और इस दौरान के अंदर अपोजिशन सिर्फ अपनी, जिन लोगों ने करप्शन किया है, जिनके पीछे नैब जा रही है या एफआईए जा रही है, और वो अपना अपना केस लड़ें। लेकिन अगर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली अखाड़ा ही बनी रहेगी तो जाहिर बात है कानून साजी नहीं होगी। और ये तब्दीली और ये रोल मीडिया ने भी और सिविल सोसाइटी ने भी कह के बैठी हुई है कि नो टू मिलिट्री कोर्ट्स। पीएमएलएन का क्या मौकफ है, तायरा साहबा बेहतर तौर पे बता देंगी। शहरियार आफरीदी, अच्छा मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत खत्म हो चुकी है, वो एक्सटेंशन के इंतजार में है और वजीर दाखिला कहते हैं कि मामला मिलिट्री कोर्ट भेज दो। यानी वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके बैठे हुए हैं कि मिलिट्री कोर्ट को एक्सटेंशन देनी है। मिलिट्री कोर्ट्स कभी भी लामहदूद मुद्दत के लिए नहीं हो सकती थी। नहीं तो अभी तो नहीं है ना। लेकिन जब तो फिर वजीर दाखिला कैसे कह रहे हैं कि मिलिट्री, कौन सी मिलिट्री कोर्ट्स? अभी कोई मिलिट्री कोर्ट्स है? लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि जब मिलिट्री कोर्ट की कोई मुद्दत का तयन किया गया तो उसके साथ साथ हालात को भी बेहतर ला के और दीगर इदारों को इतना मजबूत करना था कि एट पार आ जाते। आप मेरी बात समझे, मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत खत्म हो चुकी है, ठीक है, और अगर उनको एक्सटेंशन मिलनी है। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि नो एक्सटेंशन। सवाल ये है कि जब अभी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, तो शहरियार आफरीदी साहब कौन सी मिलिट्री कोर्ट्स में केस भेजने की बात कर रहे हैं जो बननी है, ये जिनको एक्सटेंशन मिलनी है? इसको हालात को कोई कमेटी बना के, पार्लिमानी कमेटी बना के रिव्यू होना चाहिए कि क्या हालात सिक्योरिटी के इस काबिल हो गए हैं, क्या जुडिशियल सिस्टम इस काबिल हो गया है
کہ ملٹری کورٹس کو فارغ کر دیا جائے، اور اگر جواب مثبت میں آتا ہے تو بالکل تمام لوگوں کو ملٹری کورٹس کو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس کو نہیں ایکسٹینڈ، لیکن اگر حالات اس قابل نہیں ہیں اور جوڈیشل سسٹم جو ان پلیس ہے وہ اس کو نہیں، یہ سوال ابھی نہیں ہو رہا کہ ملٹری کورٹس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ وہ ملٹری کورٹ جو ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی وہ تو ابھی اس پہ ہے کہ جن کو ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں اس وقت کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ابھی ایکسٹینشن آپ لوگوں نے نہیں دی ہے، اس پہ مل بیٹھنا ہے. تو کون سی ملٹری کورٹس میں شہریار آفریدی صاحب یہ کیس بھیجنے کی بات کر رہے ہیں؟ نادیہ، بات یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی ڈینائل پوزیشن میں گورنمنٹ کو دیکھتی ہوں کہ ایک اتنی حیرت ناک بات ہے کہ ذیشان کی والدہ بالکل ان پڑھ عورت ہے، اس نے کسی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں کی. وہ شام کو میڈیا پہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرا بیٹا ٹیررسٹ تھا، دہشت گرد تھا، جیسا کہ سی ٹی ڈی کہہ رہی ہے کہ جی اس لیے گولیاں چلائیں اور سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور اسی طرح دروازہ کھول کے گولیاں ماری گئیں، تو میرا بیٹا دہشت گرد تھا تو اس کو مارا کیوں؟ اس کو زندہ پکڑتے اور جس نیٹ ورک کے لیے وہ کام کرتا تھا وہ سامنے لاتے. اب میں یقین نہیں کرتی کہ میرا بیٹا دہشت گرد تھا، اس لیے نہیں کرتی کہ اس کو انہوں نے مار دیا. اب جو مرضی کے بیان دیں. اب جو وقوع کے اوپر اس گاڑی کے اندر لوگ تھے وہ مر گئے، اور ایک بچہ ہے جس کے لیے یہ کہہ رہے تھے بچوں کو اغوا کار لے کے جا رہے تھے. اس نے کہا، میرے باپ نے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا کہ ہم سے پیسے لے لو، ہمیں گولیاں مت مارو، ہمیں مارو نہیں، ہم سے پیسے لے لو. تو وہ بچے کو اغوا کہاں سے کر رہے تھے؟ بچے تو ان کے اپنے تھے. اب یہ اگر اس بات کو اتنا توڑ موڑ کے اس کے حقائق کی مسخ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ساری قوم کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ کس کے اعتماد کے ساتھ یہ کرتی ہے، ایکشن لیتی ہے. کیا پولیس کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ ان کو رپورٹ کون دیتا ہے؟ ان کو اطلاع کون دیتا ہے؟ جھوٹی سچی اطلاع کس نے دی؟ یہ تو وہ بام میں ہے نا جو کہ سلجھنے تھے. لیکن جو فی الحال اطلاعات ہیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح بھی کر دیں، کہ سربراہ سی ٹی ڈی جو ہے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. جو 16 اہلکار تھے جو کہ نامعلوم ظاہر کر کے ایف آئی آر درج کی تھی، جس میں سے 6 اہلکار کو گرفتار کیا گیا تھا، ان 6 اہلکاروں کو باقاعدہ طور پہ ناموں کے ساتھ نامزد کر کے جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے کیسز چلائے جائیں گے. سربراہ سی ٹی ڈی کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ایس پی آپریشن ہے ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. ایک بات اور، بات یہ ہے کہ جب یہ فرما رہے ہیں لا منسٹر بھی، سی ٹی ڈی والے بھی، پولیس والے کہ جی یہ دہشت گرد تھے، تو آپ نے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کبھی کسی دہشت گرد کے پاس جا کے 2 کروڑ روپے کا چیک دیا گیا؟ وہ تو ان کے بلنڈر سامنے آئے ہیں نا. اگر وزیر اعلیٰ صاحب بلنڈر سامنے نہیں آتے تو پھر جے آئی ٹی کی کیا ضرورت تھی، یا جے آئی ٹی کی ضرورت تھی اور پھر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے؟ یہی تو وہ سوالات ہیں جو بالکل آپ سے ہی کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 2 دن سے 3 دن سے چل رہے ہیں، اور جن سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی یہ بات ہوئی تھی. لیکن کوئی عام آدمی نہیں 2 کروڑ لے کے جانے والا. وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، یہ کوئی عام آدمی کے ہاتھ نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب تو پھولوں کا گلدستہ لے جانے والا بھی ہے، اس کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھ لینے دیجیے گا. بیرسٹر صاحب واپس آتی ہوں تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی نانسی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر عامر صاحب، جو گفتگو ابھی تک آپ نے سنی ہے، جو اقدامات ابھی تک لیے گئے ہیں، جس میں ڈی ایس پی سی ٹی ڈی ایڈیشنل آئی جی کو بھی انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، ایس ایس پی آپریشن کو بھی معطل کیا گیا ہے، جو 6 اہلکار ان کے ناموں کے ساتھ ان کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان پہ مقدمہ چلایا جائے گا، یہ ان تمام جو اقدامات فی الفور لیے گئے ہیں ان سے اپوزیشن کچھ مطمئن ہوگی؟ لیکن نادیہ صاحب، یہ سارے وہ والے اقدامات ہیں جو شہباز شریف صاحب واقعے کے فوراً ہوتے ہی کر دیا کرتے تھے. لیکن اس وقت نیازی صاحب اس پہ تنقید کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کی سیاسی ذمہ داری قبول کی جائے اور وہ لوگ استعفیٰ دیں جو سیاسی طور پہ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے اندر اس پہ مشہور تھے میاں شہباز شریف صاحب، فوری عہدوں سے ہٹانا، آئی جی کو ہٹا دینا، ایس پی کو ہٹا دینا، یہ تو معمول رہا ہے پنجاب کے اندر. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ریاست اور حکومت اپنا فرض نہیں سمجھے گی تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ صرف قاتل کو سزا دے. ریاست کا بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ قاتل کو قتل کرنے سے روکے. یہ نہیں کہ پہلے قتل کر دیا جائے اور پھر اس کے انصاف کے اوپر کریڈٹ لے لیا جائے. تو جان و مال کا تحفظ بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کا اور ریاست کا. اور اگر اس میں ریاست یا حکومت ناکام رہتی ہے، اور میرا سوال یہ ہے، اس حکومت کا مقدمہ یہ ہے
کہ جس طریقے سے انہوں نے کنفیوژن پھیلائی ہے، جس طریقے سے ہر بندے نے باندھ کی بولی بولی ہے، جس طریقے سے انہوں نے آ کے مختلف باتیں کی ہیں، اس کا کبھی بھی ثبوت آپ کو پریسیڈنٹ اس سے پہلے نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ان معاملات کے اوپر ہوں تو آپ کو کچھ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ اور میری نیازی صاحب سے یہ درخواست ہے کہ وہ دلیر آدمی ہے، وہ کوئی اپنا ذاتی تعلق بھی ختم کر دیتے ہیں اگر وہ سمجھے اپنی ذات کے لیے بہتر نہیں، تو اگر کوئی سیاسی فیصلہ ان کا غلط ہے یا سیاسی تعلق غلط ہے بزدار صاحب کا، تو کیا 12 کروڑ لوگوں کے لیے وہ اسے بدل نہیں سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے انہیں بہت سے اپنے ٹھیک ہے نجیب ہارون صاحب اس کا بہتر طور پہ جواب دے سکیں گے؟ مجھے بات کرنے دیں۔ جی آپ نے بارہا سندھ پولیس کی بات کی ہے، بارہا کی ہے۔ دیکھیں آج ہم پنجاب کے لیے بیٹھے ہیں، میں سندھ پولیس کی اب آگے بڑھ جائے نا، اب میں نے شروع میں بات کر لی تھی تو پھر ہم میں آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے بات کرنے دیں، میں نے نہیں کی تھی۔ راؤ انوار کو سزا دیں یہ عدالتوں کا کام ہے، لیکن کیا پنجاب کے اندر جو پولیس مقابلے ہوتے رہے ہیں ہمیں آج اس پہ بات کرنی ہے؟ صرف اور صرف اپنے مخالفین کے بارے میں بات۔ راؤ انوار کو چھوڑ دینا، پھر راؤ انوار کو پالا کس نے تھا، راؤ انوار کس کا بہادر بچہ تھا، پھر وہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، اس لیے بھی چھوڑ دیجئے۔ نہیں تو بہادر بچہ کس نے قرار دیا تھا؟ بیرسٹر صاحب بہادر بچہ کس نے قرار دیا تھا؟ میں نے کہا تھا اس کو بہادر بچہ، وہ میرا بہادر بچہ تھا۔ ارے وہ بہادر بچہ قرار دینا، بہادر بچہ بنایا کس نے تھا؟ یہ نہیں، جو بنانے والے تھے وہ تو ذمہ دار تھے، تو بہادر بچہ کس کے کہنے پہ آپ نے بہادر بچہ کہہ دیا تھا ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کو؟ کیوں چھوڑا اسے؟ عدالتوں نے کیوں چھوڑا اس چیز کو؟ پکڑے کے عدالتوں نے کیوں چھوڑا تو عدالت سے سوال کر رہے ہیں۔ جو بڑے مجرم ہیں وہ تو وٹنسز کو بھی زرداری قتل ہاؤس کر میں وہ زرداری صاحب سے ملاقاتیں کرتا تھا، کس کیپیسٹی میں ملاقاتیں کرتا تھا کیا ہمیں نہیں پتا؟ مندیر میں اس نے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، بیریا ٹاؤن میں اس نے کس طرح سے ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کیا، زرداری سندھ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم اس پہ بھی پروگرام کر لیتے ہیں۔ الزام تراشی کرنی ہے، میں الزام تراشی نہیں کر رہی، میں بتا رہی ہوں جو حقیقت ہے۔ آپ شاید پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، میرے تعلق سندھ سے، میں بہت اچھی طرح سے ان باتوں کو جانتی ہوں۔ آج تو آصف زرداری صاحب نجیب ہارون صاحب اتنی ان کی ہے حاصل نہیں ہے، عدالتوں سے کیا راؤ انوار کو انہوں نے رہا کروایا ہے؟ آج بات ہے نا راؤ انوار میں تو جس سے آپ تعلق گردان رہے ہیں میں اس سے تعلق کی نفی کر ہی نہیں رہی، لیکن آپ لوگوں کا بھی پورا ہاتھ تھا اس کو بہادر بچہ بنانے کے لیے۔ جو مافیا جن کی یہ بات کر رہے ہیں، جن عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ ظاہر ججز بھی قتل ہوئے، یہ تاریخ ہے ہماری، اچھا وٹنسز بھی قتل ہوئے، یہ بھی تاریخ ہے، تو اس وجہ سے جو پروسیکیوشن بھی بڑا کمزور تھا، اور اسی وجہ سے یہ جو ملٹری کورٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کسی بھی مہذب دنیا کے اندر، لیکن یہ مجبوراً بنانی پڑی تاکہ اس طرح کے جو ٹیررسٹ تھے ان سے جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہو، یہ ہو، آپ کو پتا تھا، آپ لوگ تمام اعلان کرتے تھے کہ انہوں نے اداروں کو ختم کر دیا۔ اب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ آپ اداروں کو کتنا صحیح کر رہے ہیں، کب تک صحیح کر لیں گے؟ جو ریفارمز کمیشن تھا وہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، مجھے یہ سمجھا دیں۔ بالکل سے جو پولیس ریفارمز ہیں وہ اس کے پنجاب میں بھی اور جس طرح سے کے پی کے اندر امپلیمنٹ ہوئے، اٹ ٹیکس ٹائم، کیونکہ اس کو لیجسلیشن کر کے فرسٹ ایئر 1 سال کے اندر لیگل سسٹم سے گزار کے الیکشن ریفارمز کمیشن جو آپ نے بنایا تھا اس کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے ہی نہیں کوئی، نہیں، لیکن میں آپ سے ہے ہی نہیں کوئی، اس وقت یہ ذہن میں رکھیں، بیرسٹر صاحب کوئی ہے اس وقت؟ نہیں اس وقت کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نا، نہیں جی کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے اکتوبر میں بنایا تھا یہ کمیشن، ناصر درانی صاحب نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد اس وقت یہ جو واقعات ہیں یہ ایک کیٹلسٹ کا بھی کام کرتے ہیں۔ میں اس کو یہ نہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ 10 سال پیپلز پارٹی کی 10 سال سندھ میں حکومت تھی اور نون لیگ کی 10 سال یہاں تھی، اور ابھی یہ 5 مہینے کے اندر وہ سارے امراض جو یہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، اٹ از انڈر پروسیس، لیجسلیشن ول بی ان پلیس، اور پولیس ریفارمز میرا خیال میں عام آدمی سے لنکڈ اپ ہے، یہ پرائورٹی کے اوپر ہو۔ میرا جو رجسٹر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس ریفارم، پولیس کا پنجاب میں کیا حال تھا یہ آپ سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ کمیشن جو ناصر درانی صاحب کے استعفے کے بعد وہ ختم ہو گیا، بظاہر تحلیل ہو گیا، اس پہ آپ کی پنجاب حکومت نے کوئی نظر ثانی نہیں کی، کسی اور کو اس کا سربراہی نہیں دی، اس کو سربراہ نہیں لگایا، وہ
ختم ہو گیا, وہ فیل ہو گیا, یہی وہ بات میں کرامت نے ہی بھی نہیں کہی کہ اس طرح کے واقعات کیٹلسٹ کا کام کریں گے, اس کی سپیڈ کو بڑھائیں گے. میں سمجھتا ہوں بہترین دماغ جو بھی کس طرح کے واقعات جی؟ یہ جو حادثہ ہوا ہے تو اور کریں گے آپ حادثات اس لیے کہ اس کی سپیڈ بڑھ جائے. جو ہماری قوم کی جو بے حسی ہے, نہیں تو مجھے اس چیز کا جواب تو دینا سر جی جو آپ لوگوں نے تو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پولیس ریفارم جو ہیں یہ پرائورٹی میں بہت ہائی لیول کے اوپر ہیں, اور within 1 year they have to be in place in پنجاب. وزیر قانون صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپریشن 100% درست تھا, تاہم جو ذیشان ہے وہ ابھی بھی ان کی نظر میں جو ہے وہ مطلب دہشت گرد ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اس پہ مزید ابھی تحقیقات ہوں گی, تاہم جو چیزیں سامنے آئی ہیں. کل کہا گیا ہے کہ میڈیا کو ان کیمرہ بریفنگ بھی دی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اپنی وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی کریں گے. فوری ضرورت ہے کہ یہ سوال تو پوچھا جائے کم از کم عثمان بزدار صاحب سے, پنجاب کی کابینہ سے, پنجاب کی حکومت سے, کہ جو آپ نے کمیشن بنایا تھا ناصر درانی صاحب جب اس سے مستعفی ہو گئے تھے, تو اس کمیشن کو اس کو کسی اور کو اس پر کیوں نہیں لگایا گیا, یا ناصر درانی صاحب کے جو تحفظات تھے ان کو دور کیوں نہیں کیا گیا تھا. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, یہ پکڑ ہونی چاہیے, یہی چیز ہم چاہتے ہیں. باقی تو سب کام وہ شہباز شریف صاحب بھی موقع واردات پہ پہنچ کے یہی کرتے تھے. لاسٹ میں آپ کو صرف ایک لائن میں بتانا چاہوں گی کہ اگر یہ سارا ملبہ اور مدعا اس مر جانے والے ذیشان پر ڈالنا چاہتے ہیں اپنے کسی ادارے کو پروٹیکشن دینے کے لیے یا بچانے کے لیے, تو یہ سراسر گناہ کبیرہ ہوگا. اس لیے کہ جس بچے کی والدہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرا بیٹا ٹیررسٹ تھا, ایک لائن اس نے بولی ہے, تو اس کو زندہ رکھا جاتا. ذیشان کی والدہ کی بات کر رہی ہیں؟ ذیشان کی والدہ نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو مارا کیوں گیا گولی سے, وہ اگر دہشت گرد تھا اس کو زندہ رکھتے, اس کے سارے ثبوت دیتے, ہم مانتے ہمارا بیٹا ٹیررسٹ ہے, لیکن گولی مارنے کے بعد اگر کوئی کچھ کہا جائے گا تو میں نہیں مانوں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ کا تینوں گیسٹ کا. چیزوں میں مزید کلیئرٹی کل آئے گی جب میڈیا کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا. عمران خان کے آنے سے, عمران خان کی صدارت کرنے سے بہت لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں, اور عمران خان صاحب کو جو وہ عرصے سے سالوں سے کہتے آئے ہیں اور جس کی بنا پر ان کو وزیر اعظم کا عہدہ ملا ہے, وہ اب اس کا امتحان ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس امتحان پر کتنا پورا اترتے ہیں. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.